ڈاکٹر صاحب آپ کی جو شاعری ہے اسپیشلی ینگ جنریشن ہے اس میں کافی پاپولر ہے. اکثر دیکھا گیا ہے کہ ٹک ٹاک کے اوپر کچھ لڑکیاں آپ کی جو شاعری ہے اس پر لپسنگ کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں, اور کچھ جو ہے لوگ جو ہیں وہ آپ کی شاعری کو کافی حد تک پوئٹری کی فارم میں لے کر اپنے ورڈنگ میں ایکسپریس کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں؟ میں دیکھیں ہلکر باب ذوق کے سیکٹری ارشد عزیز صاحب پچھلے سال تھے, تو میں نے ان کو منع کیا تھا کہ مجھے ٹک ٹاکر شاعر نہیں کہنا. جی جی. میں ٹک ٹاکر نہیں ہوں. جی جی. میں شاعر ہوں. جی جی. اور جو جذبے میرے اندر ہوتے ہیں وہ میں کریٹ کرتا ہوں صدق کے دل سے. کوشش ہوتی ہے نا, کوشش ہوتی ہے انسان کی کہ میں جو فیل کر رہا ہوں وہ سچل جذبوں سے آئے. تو اکثر یہ ہوتا ہے ہماری سوچ کاغذ پر کبھی اصلی نہیں ہوتی, ہم اپنے خواب کی تصویر بھی نقلی بناتے ہیں. تو 100% تو آئیڈیاز نہیں آ رہے ہوتے, 1-2% رہ بھی جاتے ہیں. سنیں ذرا بات میں, تو میرا بیٹا ہے وہ سنگنگ کرتا ہے, تو سید عمر اس کا نام ہے, کاغذوں میں سید عمر محمود ہے. تو 2019 کی بات ہے, ہم اسلام آباد جا رہے تھے, تو میں ڈرائیو کر رہا تھا گاڑی, فیملی ساتھ تھی, تو فرنٹ سیٹ پہ میرا بیٹا بیٹھا ہوا تھا. کہتا پاپا کوئی شعر بول رہے ہیں. تو میں نے شعر سنایا کہ جو میری آنکھ سے ہوتا ہوا دل تک پہنچا, جو میری آنکھ سے ہوتا ہوا دل تک پہنچا, وہ مہاجر تو حکومت پہ اتر آیا ہے. کیا بات ہے. جو میری آنکھ سے ہوتا ہوا دل تک پہنچا, وہ مہاجر تو حکومت پہ اتر آیا ہے. اچھا, اس نے کہیں ٹک ٹاک پہ چڑھا دیا, 10 منٹ کا سفر طے کیا. کہتا پاپا وائرل ہو گئی ہے. میں کیا کہتا آپ نے جو شعر سنایا وہ وائرل ہو رہا ہے. میں تمہیں کیسے پتا ہے وائرل ہو رہا ہے, آپ سنیے کہ ذرا. کہتا ہے اتنے 100 ہو گئے, اتنے 100 لائکس, اتنے. جب ہم پنڈی بارڈر اندر داخل ہوئے تو کہتا ہے پاپا پوری ویڈیو وائرل ہوگی, یعنی کہ ہزاروں میں آ گئے, یہ یعنی کہ 3-4 گھنٹے کے سفر میں ہی. تو میں نے سمجھا مذاق کر رہا ہے, تو ایم ہی لگا ہوا. اچھا, جب ہم پہنچ گئے ہیں اسلام آباد تو اس نے مجھے دکھایا کہ پاپا آپ مذاق سمجھ رہے تھے, آپ کی پہلی ویڈیو ہی وائرل گئی ہے. تو اچھا, پھر اس نے نا واپسی پہ ایک اور ویڈیو, وہ شعر تھا میرا کہ کیا تاثیر ہی بدل گئی ہر چیز کی رضا, میں زہر پی رہا ہوں مگر مر نہیں رہا. اس نے پھر شور ڈالنا شروع کر دیا, پاپا وائرل ہو گئی ہے ویڈیو آپ کی. اور واقعی وہ ویڈیو اس طرح چلی ہے جس طرح ویڈیو نہیں چلی, شعر چلا ہے. شعر چلا ہے, لوگوں نے لپسنگ کی اس کے اوپر لپسنگ کی ہے لوگوں نے, بہت خوبصورت شعروں نے لپسنگ کی ہے, جس طرح آپ نے کہا. جی جی جی. اگر آپ میرے ساتھ ٹور پہ تھے 2019 میں, جی جی بالکل, آپ اس کے گواہ بھی ہیں. بالکل ہے, گواہ ہوں میں. بیسیکلی ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر صاحب میرے کولیگ بھی ہیں, ڈی پی ایس میں ہم جو ہے اکٹھے وہاں پہ پڑھاتے ہیں, اور موسٹلی جب ہم ٹائم ہمارے پاس فری ہوتا ہے, فری پیریڈ ہوتا ہے, تو ہم جو ایک جگہ پر بیٹھ کے ڈسکشن بھی کرتے ہیں. آپ نے وہ کاغان ناران میں جب جھیل سیف الملوک پہ ہم اترے ہیں, جی جی, تو ایک ٹور آیا ہوا تھا, تو وہ آٹوگراف کا سلسلہ وہ چلا, جس ہوٹل میں بھی گئے ہیں پہچان بنی. بالکل ایسے. تو یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے, مگر میں یہ ٹک ٹاک کے نام سے میں نہیں پہچانا. ڈاکٹر صاحب جب ہم ٹور کی بات ہو رہی ہے, تو ٹور میں جب ہم گئے تھے 2019 کی بات ہے, تو عطا آباد جھیل تھی, تو وہاں پر جب ہم جو ہے ڈرافٹنگ کر رہے تھے, کشتی رانی میں بیٹھے ہوئے تھے, تو تب وہاں پر کشتی رانی جب ہم کر رہے تھے, تب آپ نے ہمیں ایک چھوٹا نظم سنائی تھی, آئی تھنک یا گانا تھا, آئی تھنک سو غزل تھی, ہم تم ہوں گے بادل. سو پلیز ہمارے ناظرین کے ساتھ ذرا شیئر کیجیے گا. اچھا, اس غزل کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں سنانا چاہتا ہوں کہ یہ کیوں مجھے اچھی لگتی ہے. تو میں 6 کلاس میں پڑھتا تھا, میں چند دن کے لیے لیبارٹری اسکول میں بھی پڑھا ہوں. تو 6 کلاس کے طالب علم کے ذہن کے اندر کیا ہوتا ہے, ابھی چھوٹا سا ذہن ہوتا ہے. ایگریکلچر یونیورسٹی میں جس نے یہ غزل گائی ہے ان کا نام ہے مسعود ملک صاحب. جی جی. لکھی ہے, وہ بھی شاعر بہت اچھے ہیں, نام ان کا کیا ہے, بہرحال جو شاعر ہیں ان کو بھی جانتا ہوں, جنہوں نے گائی ان کو سامنے بیٹھ کے سنا. جی جی. تو وہ ذہن کے اندر نقش اس طرح ہوئی, ایز اے بچہ سن رہا ہے اس غزل کو, جی. تو وہ کبھی پھر میرے ذہن سے نکلی نہیں ہے.
تو وہ اسی ردم کے ساتھ ہمارے ناظرین کے ساتھ ذرا شیئر کیجیے گا. آپ کہتے ہیں تو سنا جی دیتا ہوں. بالکل, مگر بڑی اچھی آواز. ناظرین جو ہے ہم نے جب بہت محظوظ ہوئے تھے, اسپیشلی میں تو فرسٹ ٹائم جب آپ کو سنا تھا تو بہت محظوظ ہوا تھا, اور اسپیشلی عطا آباد لیک, عطا آباد جھیل کی جو بورڈ میں بیٹھے ہوئے تھے تب آپ نے گایا تھا, تو ہم پورے جو ہے ہمارے جو اسٹاف ممبر تھے بڑے محظوظ ہوئے تھے. ہم اجازت ہے. جی ناظرین یہ ڈیڈیکیٹ آپ کو کرتا ہوں. ہم تم ہوں گے, بادل ہوگا, رقص میں سارا جنگل ہوگا. ہم تم ہوں گے, بادل ہوگا, رقص میں سارا جنگل ہوگا. ہم تم ہوں گے, بادل ہوگا, رقص میں سارا جنگل ہوگا. ہم تم. کس نے کیا مہمیز ہوا کو, کس نے کیا مہمیز ہوا کو, کس نے کیا مہمیز ہوا کو. شاید ان کا آنچل ہوگا, رقص میں سارا جنگل ہوگا. ہم تم. وصل کی شب اور اتنی کالی, وصل کی شب اور اتنی کالی, وصل کی شب اور اتنی کالی. ان آنکھوں میں کاجل ہوگا, رقص میں سارا جنگل ہوگا. ہم تم. کیا ملنا فاروق سے لوگو, کیا ملنا فاروق سے لوگو, کیا ملنا فاروق سے لوگو. ہوگا کوئی پاگل ہوگا, ہوگا کوئی پاگل ہوگا, رقص میں سارا جنگل ہوگا. ہم تم. ماشاءاللہ جی, کیا بات ہے. مین کہ میں ایسا سمجھتا ہوں کہ ملٹی ٹیلنٹڈ پرسنالٹی, پوئٹری, پوئٹ, آرٹسٹ, ایجوکیشنسٹ, اور جو اسٹیج ڈرامہ اس کے حوالے سے ابھی اب وہ ملٹی ڈائمینشنل آپ نے پرسنالٹی کہا تو میں سمجھتا نہیں مگر کام ہو جاتے ہیں. میں ادبی صفحہ رنگ ادب کے نام سے نکالتا رہا ہوں تقریباً 15 سال. کوشش تھی کہ جتنی میں شاعر و ادیبوں کو پروجیکشن دے سکوں وہ دوں. پھر میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایکسپیرینس دیتا ہے کہ روزنامہ امن ہے فیصل آباد کا, بالکل ہے, یہ 2005 کی بات ہے. میں نے 1.5 سال اس کا وہ واحد نیوز پیپر تھا اس وقت جو سنڈے میگزین نکالتا تھا. انہوں نے مجھے 2 صفحوں کے لیے ایک رنگ ادب کا انچارج بنایا, تو اس میں موڈیفیکیشن کے ساتھ شاعروں ادیبوں کے, جس طرح آپ میرا انٹرویو کرتے ہیں میں ان کے انٹرویو کر رہا ہوں. تو میں نے ایک نئے انداز کے ساتھ اس میں رنگ ادب کے نام سے وہ شاعر ادیبوں کو پینل انٹرویو کرتا تھا. یعنی کہ وہ میری مرضی ہوتی تھی 2 بندوں کو ساتھ اپنے بٹھا لیتا تھا, شخصیت سامنے ہوتی. پینل انٹرویو کیا, وہ بڑی بڑی تصویریں لگا کے, کورل اس کی خبریں لگا کے, وہ بہت پسند ہوا. آپ نے پوچھا کہ کتابوں کے اندر پائپ لائن میں کتابیں کون سی, وہ میں نے بہت سارے انٹرویو کیے, انڈیا سے شخصیات آئیں ان کے کیے, بڑے بڑے شاعر آتے رہے یہاں سے, اشرف یوسفی ہیں, مقصود وفا ہیں, ڈاکٹر عبدالحق ہیں انڈیا کے, جنہوں نے انڈیا کے اندر کا علامہ اقبال کے اوپر پہلی پی ایچ ڈی کی, وہ آئے تھے, ان کا انٹرویو کیا. تو بہت ساری شخصیات شاعر ادیب لائل پور کے ہیں, پشاور کے ہیں, کراچی سے ہیں. میں نے وہ جتنے بھی انٹرویو کیے
جتنے بھی انٹرویو کیے ان کو میں سم اپ کر رہا ہوں. ان کے اندر کیا کہتے ہیں جو پتے کی باتیں ہیں وہ میں چاہتا ہوں کہ یہ جب بک کی شکل میں سامنے آئیں. کام تو ابھی بھی وہ لے رہے ہیں ان سے. یہ جو میں نے انٹرویوز لیے تھے جس یونیورسٹی کا بننے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے یہاں بی ایس لیول پہ مقالے لکھے جا رہے ہیں, ایم فل سطح کے تھیسس لکھے جا رہے ہیں, پی ایچ ڈی سطح کے اوپر تھیسس لکھے جا رہے ہیں. اب کچھ شخصیات وہ بھی ہیں جن کے میں نے انٹرویو کیے ہوئے ہیں ان کے اوپر ایم فل کا تھیسس ہو رہا ہے. اب وہ جو نیوز پیپر جب میرے پاس آتے ہیں اسٹوڈنٹس, میں ان کو نیوز پیپر کے آفس میں بھیج دیتا ہوں تاکہ ان کو وہ مہینوں میں وہ جو 2006 کے اندر میں نے انٹرویو کیے ہوئے ہیں وہ وہاں سے حوالہ بنا سکیں. میرے انٹرویوز جو ہیں ریسرچرز کے لیے حوالے کے طور پر بھی استعمال ہو رہے ہیں. اور مجھے تب نہیں پتا تھا کہ میں جب انٹرویو کر رہا تھا کہ یہ کبھی انٹرویو کام بھی آئیں گے. تو آج پتہ چل رہا ہے کہ انٹرویو جو ہیں وہ کام بھی آ رہے ہیں. پھر جب میں نیوز پیپر کے ساتھ وابستہ ہی تھا تو میں وہ اپنے اندر ایڈیٹوریل پیج میں دیکھا ہوگا کتھا نگاری ہوتی ہے, وہ میں نے کتھا لکھنا شروع کر دیا. وہ کتھے میرے پائپ لائن میں پڑے ہوئے ہیں, وہ میں بھی شائع کرانا چاہتا ہوں. پھر میں نے دیدہ پینا کے نام سے کالم نگاری کی. مجھے اچھی طرح یاد ہے یہ 1999-2000 کی بات ہے. ٹرائنگولر سیریز ہو رہی تھی انڈیا, پاکستان اور بنگلہ دیش کی. پاکستان 1999 کے ورلڈ کپ میں ایک اندر کا میچ تھا, وہ بنگلہ دیش نے جیت لیا پاکستان سے. اگر وہ میچ نہ جیتا تو بنگلہ دیش کو کبھی بھی ٹیسٹ میچز کھیلنے نہیں ملنا تھا. بہرحال وہ میچ ہارا اور وہ اس کو سٹیٹس مل گیا ٹیسٹ میں. پھر وہ ایک سیریز ہوئی بعد میں انڈیا, پاکستان اور بنگلہ دیش کی. میں رویا تھا بلکہ کیا کہتے ہیں اگر بنگلہ دیش نہ بنتا تو مشرقی پاکستان مغربی پاکستان کی ایک ہی ٹیم ہونی تھی جو مد مقابل ہوتی انڈیا کی. تو بہرحال وہ تینوں کردار بیچ میں شامل تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ جنگ لڑ رہے تھے. اور یہی جنگ جب 1971 کی وار کی شکل میں ہوئی ہے تو یہی تین کردار تھے. تب بھی جنگ لڑ رہے تھے, اب کھیل کے میدان میں بھی جنگ لڑ رہے. یہ میں نے پہلا کالم لکھا تھا ٹرائنگولر سیریز کے نام پہ. بہرحال بندے کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے چھوٹا ادیب شاعر جو ہے وہ بہت بڑی بات کر دیتا ہے. بڑے ادیب شاعر سوچنے میں مجبور ہو جاتے ہیں اس نے کون سے سینیریو میں رہ کر یہ بات کرتے ہیں. میں آپ انٹرویوز کر رہے ہیں, آپ کو آج نہیں پتا کہ یہ انٹرویوز کا سلسلہ جو میں چلا رہا ہوں یہ کسی کے کام بھی آئے گا. بالکل بات حوالہ بن جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے چینلز جو ہیں ٹاک شو کرتے ہیں وہ پھر اگلے پروگرام میں کلپ بھی نکال کے دکھاتے ہیں. یہ بات پچھلے چند سال پہلے آپ نے کہی تھی. تو یہ اب بندہ مکر نہیں سکتا. جی بالکل ایسے. ہاں, ایک اور چیز میں نے انٹرویوز میں سیکھی. میں نے انٹرویو کر لیا, بتا دیا, پڑھوا بھی استاد کا انٹرویو کیا. انہوں نے کہا جی اوکے جی, اور چھپ گیا. تو چھپنے کے بعد کہا میں نے تو یہ بات کہی نہیں تھی. کئی دفعہ اس طرح ہوا کہ وہ چھپی بات کو نگیٹ کر دیتے ہیں. تو آج کل تو کا دور ہی میڈیا کا الیکٹرانک میڈیا سے وہ بات سامنے لے. بالکل ایسے. تو ڈاکٹر صاحب ابھی ہمیں جو ہے کیونکہ ہم نے کافی جو ہے اس کے بارے میں جو ہے گفت و شنیس کر لی ہے لٹریچر کے حوالے سے, ادب کے لحاظ سے, پوئٹری کے لحاظ سے, تو آپ اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا کہ جب آپ فری ہوتے ہیں تو کیا آپ کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں؟ فری ہونے کے ساتھ میں بڑا ایزی فیل کرتا ہوں. اپنے گھر میں سلیپر پہنے ہوتے ہیں, شارٹ پہنا ہوتا ہے, ٹی شرٹ پہنی ہوتی ہے, چائے بناتا ہوں خود. شاعری موڈ مانگتی ہے. کہتے ہیں جیسا موڈ ہو ویسا منظر ہوتا ہے, موسم تو انسان کے اندر ہوتا ہے.